لیے جب ہم کوئی میلاد کی محفل سجاتے ہیں، جلسہ ہمارا ہے، پیسہ ہمارے نوجوان محنت کر کے خرچ کرتے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں، جلسے ہمارے اپنے لوگ آتے ہیں، نیند یہ قربان کر رہے ہیں، دکان بند کر کے یہ یہاں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جلسہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں نوجوانوں آپ سے، جہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میلاد کو ناجائز حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ میلاد کو سمجھیے آپ، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میلاد کی محفل کون سی محفل ہوتی ہے؟ اس پہ حرام کا فتویٰ کیوں لگایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میلاد کی محفل میں خرافات نہیں ہوتی، ڈھول نہیں بجتا، ڈانس نہیں ہوتا، یہاں پر گانا نہیں گایا جاتا، بلکہ میلاد کی محفل میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، میلاد کی محفل میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، میلاد کی محفل میں رسول اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، میلاد کی محفل میں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، میلاد کی محفل میں رسول اللہ کی شریعت بتائی جاتی ہے، میلاد کی محفل میں حضور کی سیرت بتائی جاتی ہے، میلاد کی محفل میں لوگوں کو درود پڑھایا جاتا ہے، میلاد کی محفل میں لوگوں کو نماز سکھایا جاتا ہے، میلاد کی محفل میں ماں باپ کا حق بتایا جاتا ہے، میلاد کی محفل میں بیٹیوں کی فضیلت بتائی جاتی ہے، میلاد کی محفل میں عورتوں کو مقام کو بتایا جاتا ہے۔ تو میلاد کی محفل میں تو سب دین ہی کی بات ہوتی ہے، تو حرام کس طرح سے ہو گیا؟ تو پتا چلا کہ حرام کہنے والے صرف اور صرف وہ اپنے غلط ذہن کا استعمال کر کے تمہارے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سنیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے میلاد کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، آپ بتائیے قرآن کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ یہ بولیے، ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ ثواب کا کام ہے نا؟ تو آپ بتائیے، پھر اس کے بعد نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے، آپ بولیے حضور کی تعریف کرنا گناہ ہے کہ عبادت ہے؟ یہ بولیے، گناہ ہے کہ عبادت ہے؟ عبادت ہے۔ اس کے بعد نبی کی شریعت سکھائی جاتی ہے، تقریر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حضور کا دین سکھایا جاتا ہے۔ تو بتائیے، یہ دین کی تبلیغ کرنا، شریعت کو بتانا، قرآن و حدیث کو اصول کو بتانا، یہ گناہ ہے کہ ثواب کا کام ہے؟ وہ یہ ثواب کا کام ہے نا؟ تو حرام کہاں سے ہوا؟ حرام کہیں سے نہیں ہے۔ جو لوگ حرام کہتے ہیں، گنگے کی چوٹ پر بولتا ہوں سرو خاتون کے جلسے میں، کوئی ابا کلال اس محفل کو حرام ثابت نہیں کر سکتا، لیکن میں ثابت کر دوں گا کہ یہ جلسے کی بنیاد آمینہ کے لال نے رکھی ہے، اس محفل کی بنیاد حضور نے رکھی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ یہ نیا کام سنی لوگ کر رہے ہیں، ارے جی ہم سنیے، میں اپنا ذہن بتاتا ہوں، ہم لوگ کسی کے خلاف تقریر نہیں کرتے، لیکن یہ ہمیں پورا حق ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے عقیدے کی اصلاح کریں، اس لیے کہ آج یہ موبائل کا زمانہ ہے، آج ذاکر نائک جیسے یہ وائرس، یہ لوگ لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، یہ موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، ٹک ٹاک کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنائے جاتے ہیں، کیا گمراہ کیا جاتا ہے؟ عجیب حضور کے زمانے میں جلسہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ سروسر والے جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو بدعت ہے۔ ارے جی یہ بتاؤ، کیا نبی کے زمانے میں نبی کی تعریف نہیں ہوتی تھی؟ بولو، ارے نبی کے زمانے میں نبی کے صحابہ نے جیسی تعریف کی ہے کون تعریف کر سکتا ہے؟ نبی کے صحابہ کیسے تعریف کرتے تھے؟ ایک حدیث شریف سنا تو انشاءاللہ دین کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک بار نبی کے نام پر محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ينافعه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافع او فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ۔ دیکھیے میں نے جو پڑھی ہے حدیث شریف ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا، جو حضور نے کہا، جو حضور نے کیا، اسے کیا بولتے ہیں؟ حدیث۔ تو آپ سنیے، میں نے حدیث پڑھی ہے، اب اس حدیث پاک کی روایت کون کر رہی ہے؟ حضور
ایسے مسجد نبی شریف میں حضور ایسے ممبر بھجواتے تھے، حضور ایسے ممبر بھجواتے تھے. یہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. حضور ایسے ممبر لگوا دیتے، حضور نیچے بیٹھ جاتے، صدیق اکبر نیچے بیٹھے، حضرت عمر نیچے بیٹھے، حضرت عثمان نیچے بیٹھے، حضرت علی نیچے بیٹھے، تمام صحابہ نیچے بیٹھے. اور میرے آقا فرماتے میرا حسان کہاں ہے؟ حسان کی صحابی کھڑے ہو جاتے. پھر میرے آقا فرماتے اے حسان جب ممبر پہ چڑھ جا اور اپنے نبی کی نعت پڑھ. حضرت حسان جب ممبر پہ چڑھتے تو نبی کی تعریف کرتے اور نبی کی نعت پڑھتے. نبی کی تعریف کس طرح سے کرتے تھے؟ سروخر کے لوگوں سنو. حضرت حسان کہتے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل انسان ابھی تک دیکھا ہی نہیں. اور سچائی تو یہ ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے. بریلی کے تاجدار اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھے سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، پیر کریم اشرف نعمانی، پیر کریم اشرف نعمانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت حسان ممبر پہ کھڑے ہو کر اپنے نبی کی تعریف کرتے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. جب حضرت حسان حضور کی تعریف کرتے اور حضور کے دشمنوں کی مذمت کرتے تب میرے رسول حضرت حسان کی دعا کرتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس. اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے سے حسان کی مدد فرماتا ہے. یہ جب تک اپنے رسول کی تعریف کرتا ہے اور رسول کے دشمنوں کی رد کرتا ہے تب تک اللہ روح القدس کے ذریعے سے حسان کی مدد فرماتا ہے. تو پتہ چلا یہ نام شریف پڑھنے کا سلسلہ یہ 2025 کا نہیں ہے بلکہ یہ 1400 سال کے پہلے رسول اللہ نے ممبر لگوایا تھا. حضرت حسان ممبر پہ کھڑے ہو گئے رسول کی نعت پڑھ چکے ہیں. تو پتا چلا آج سروخر کا جلسہ یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے. یہ نبی کے صحابہ کی سنت ہے. حضرات اور سنیے ترجمہ سمجھے آپ حدیث شریف کا. حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں نبی کے صحابہ نے نبی کی نعت اس بولے نبی کی نعت پڑھیے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ حدیث شریف میں ہے. اور جو حضور کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھتے تھے صحابی رسول کا نام کیا؟ حضرت حسان بن ثابت. تو پتہ چلا یہ نعت شریف پڑھنے کا جو طریقہ ہے 2025 کا 2025 کا نہیں ہے. یہ 2025 کا نہیں ہے بلکہ یہ حضور کی سنت ہے. حضور کی سنت. اور حضور اپنی میلاد کو پڑھا کرتے تھے نا. آپ بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ ذرا سنیے گا. اچھا گھبرا تو نہیں لینا تقریر آپ کو سمجھنا نہیں ہے لیکن ہم آپ یہ مت سوچے گا کہ مولانا صاحب ہم لوگ بلائے تو حضرت کسی کے خلاف تو ہم خلاف نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے عقیدے کو سماج ہیں کہ آپ کنفیوز مت ہوئیے گا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں سنی ہی ہم پر ہے. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں سنی ہی ہم پر ہے. سنی ہی جنت میں جائے گا. دلیل ایک حدیث نہیں نہ جانے کتنی حدیثیں پیش کروں گا. آپ ہی ہم پر ہیں اور آپ ہی جنت میں جائے گا. سمجھ لینا. اچھا یہی سے ایک آپ کو عقیدہ دے دوں میں آپ کو نہیں آؤں. جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے بہت آپ سمجھ جائیے گا بہت آسان سمجھاؤ گا سمجھ جائیے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا جلسہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی دیکھیے جلوس نکلا نا یہ ربیع الاول شریف جو مہینہ ہے 1500 سالہ سنیوں کا جوش سبحان اللہ. لوگ اپنے جیب سے بینک سے پیسہ نکال کر اپنے نبی کے نام پہ نکال رہے ہیں. سجاوٹ ڈیکوریشن کیا ڈیکوریشن کیا جہاں چلے جاؤ اکبر پور سلطان پور لکھنؤ اڑیسہ بنگال نیپال چائنا جاپان پوری دنیا میں جب اسرائیل یمن پہ حملہ کر رہا تھا تب یمن کے لوگ جیسے میلاد النبی کے ساتھ سجاوٹ
نکال رہے ہیں اور آپ حضور کی تعریف میں جلسہ منعقد کر رہے ہیں. جو لوگ فتویٰ دیتے کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، شرک ہے، گناہ ہے. اور کانگریس کی پارٹی کے جلوس میں جا رہے ہیں، سمجھ رہے نا؟ راہل گاندھی کے جلوس میں جا رہے ہیں. راہل گاندھی کا جلوس جائے، نبی کا جلوس ہلا ہم راہل گاندھی کا جلوس جائے، ملائم سنگھ اکھلیش یادو کا جلوس جائے، مایاوتی کا جلوس جائے، اور رسول اللہ کا جلوس حرام. اے میرے پیارے، ایسا کیوں سوچتے ہو یار؟ ہم اپنے رسول، ہم تم کو منع نہیں، تم کو بولتے بھی نہیں کہ تم مناؤ، تو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہم اپنے نبی کی میلاد منا رہے تو ہمیں تبلیغ مت دو. اصلی ہم بتا رہے آپ کو، حضور اپنی میلاد کی حالت سے مناتے ہیں اور حضور کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں؟ ایک چیز بتاؤں آپ کو، حضور کی آمد کا جشن ہم کیوں نہ منائیں؟ حضور آئے ہیں تب بہار آئی ہے. آئے ہیں تب بہار آئی ہے. یہاں پر اچھے اچھے لوگوں کا چہرہ دکھ رہا ہے. آپ بتاؤں سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے دہیا کلبی. حضرت دہیا کلبی صحابی رسول ہیں مگر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. دہیا کلبی اتنے خوبصورت تھے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں پردے کے پیچھے سے دہیا کلبی کو دیکھا کرتی تھی. ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے، مصطفیٰ کی نگاہ جب دہیا کلبی پر پڑی تو میرے آقا نے جب انہیں دیکھا اتنے خوبصورت دہیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رات میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب دہیا کلبی کو تو نے اتنا حسن عطا کیا ہے تو یا اللہ دہیا کلبی کو دوزخ کی آگ سے بچا دے. مصطفیٰ کی زبان سے دعا نکلتی ہے، اللہ نے دعا قبول فرما لی. ابھی حضور دعا کر رہے ہیں، دہیا کلبی اپنے بستر پہ ہے، کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں مگر دہیا کلبی کو نیند نہیں آ رہی ہے. جیسے ہی میرے آقا نے فجر کی نماز پڑھائی، دہیا کلبی اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کون سا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ دنیا کو کون سا دین سکھا رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے دہیا ہم دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ خدا ہزار نہیں بلکہ خدا ایک ہے. خدا خدا ایک ہے، عبادت کرنے کے لائق پتھر نہیں ہے، یہ ہوا نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ آسمان نہیں ہے، یہ زمین نہیں ہے، بلکہ سجدہ کرنے کے لائق ایک ذات ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. جو ہمارا رب ہے وہی ہمارا معبود ہے، ہم اسی کے سامنے جھک سکتے ہیں. اور میں اس کا آخری رسول ہوں، اس کا آخری پیغمبر ہوں، دنیا کو یہی پیغام دینے آیا ہوں. تو دہیا کلبی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آؤں گا لیکن اس سے پہلے بھی ایک بات ہے جسے آپ کو بتانا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو دہیا کلبی کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ آپ کا خدا اسے معاف نہیں فرمائے گا. آپ بولیے کیا معاف فرما دے گا تو میں ایمان لاؤں گا. میرے نبی نے کہا دہیا بتاؤ تم نے کون سا گناہ کیا ہے جسے میرا رب نہیں معاف فرمائے گا؟ تو دہیا کلبی کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بہت بڑا ہے اور وہ گناہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کا ایک قانون تھا، ایک قانون ہے کہ ہمارے سماج میں جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسے ناز کے ساتھ پالا جاتا ہے، لیکن جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس بیٹی کو خود میں جا کر اپنے ہاتھ سے دفن کرتا ہوں، زندہ تردور کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تک میں اپنے گھر سے اب تک میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 گھر کی بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے. بولیے کیا آپ کا خدا معاف فرما دے گا؟ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین آ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ دہیا کلبی سے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خطا کو معاف فرما دیا ہے کیونکہ اس نے جو گناہ کیا ہے ایمان لانے کے پہلے اس نے گناہ کیا ہے. اب کیونکہ یہ ایمان لا رہا ہے تو اللہ اس کی ساری خطا کو بخش دے گا. تو دہیا کلبی جب اتنا سنتی حضور کی زبان سے کہ اللہ نے میری خطا کو بخش دیا ہے تو دہیا کلبی رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، آنکھ سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں. میرے نبی نے کہا دہیا خوش ہونا چاہیے، اب کیوں رو رہا ہے؟ تو دہیا کلبی کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ اس لیے بڑا ہے جس سے آپ کا خدا نہیں معاف فرمائے گا. تو میرے نبی نے کہا ہے دہیا بتا وہ کون سا گناہ ہے جس سے میرا خدا نہیں معاف فرمائے گا؟ تو دہیا کلبی نے کہا
ایک گناہ ایسا جسے آپ کو خدا نہیں معاف فرمائے گا. میرے نبی نے کہا کہ وہ کون سا گناہ ہے جسے میرا خدا نہیں بخشے گا؟ اس گناہ کے بارے میں تو بتا. تو حیا کرمی کہتے آقا ایک مرتبہ میں ایک دوسرے ملک میں سفر میں جا رہا تھا. میری بیوی حمل سے تھی تو میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ اے میری بیوی سن لے، اگر ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو اسے ناز کے ساتھ پالنا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو گلا دبا کے اسے مار دینا. میرے آنے تک بھی دو بچے زندہ نہ رہے. اور میں بیوی سے وصیت کر کے میں چلا گیا. جب میں دوسرے ملک گیا مجھے آنے کا وقت لگ گیا، تاخیر ہو گئی. کئی سال کے بعد جب میں اپنے گھر پہ آیا میں نے دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے. میں نے دروازے کی کنڈی ہلائی تو ایک چھوٹی سی بچی جو نہایت خوبصورت تھی بچی دروازہ کھولتی ہے. میں نے اپنے گھر میں جب لڑکی کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا. میں نے بچی سے پوچھا بچی تو کون ہے؟ اس لڑکی نے کہا تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں. تو بچی نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. آگے پڑھتی ہے، پڑھنے کے بعد وہ لڑکی میرے پیر کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بابا اتنا دن کہاں تھے آپ؟ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے دن آپ کو کب سے میں تلاش کر رہی ہوں. بابا اتنے دن کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں، چلیے گھر کے اندر چلیے. لیکن مجھے بچی پر رحم نہیں آیا. میں نے ایک پاؤں سے بچی کو مارا، بچی جا کر زمین پر گر جاتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے بیوی کی طرف روکیا. میں نے کہا بیوی یہ بتا، میں نے تم سے کہا تھا اگر بیٹا پیدا ہو جائے اس کی پرورش کرنا، بیٹی پیدا ہو جائے تو مار دینا، لیکن تم نے بیٹی کو مارا کیوں نہیں؟ تو میری بیٹی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر سن لیجیے میری بیٹی میں نے 9 ماہ تک اسے پیٹ میں پالا ہے. ماں کی ممتا نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو ماروں. اور اے تایا بیٹی کو چھوڑ دے، یہ تیری ہی بیٹی ہے، تیرا کون ہے؟ بڑی محنت سے میں نے اس بچی کو پالا ہے، بہت خوبصورت ہے میری بیٹی. لیکن کہتے کہ آقا مجھے بیٹی پہ رحم نہیں آیا. میں نے بیٹی کو اپنی گود میں لے لیا، ایک ہاتھ میں نے پھاوڑا لے لیا. اس کے بعد بیٹی کو لے کر میں نکل جاتا ہوں میدان کی طرف. جب میں میدان کی طرف جا ہی رہا ہوں تو میری بیٹی میرے کاندھے پر بیٹھ کر مجھ سے سوال کر رہی ہے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں نانی کے گھر لے کے چل رہے ہیں؟ ہمیں کھلونا دلانے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ آقا مجھے بیوی اپنی بیٹی پہ رحم نہیں آیا. اس کے بعد جب میں بیٹی کو لے کے میدان میں چلا گیا میں نے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور اپنے ہاتھ سے جب میں پھاوڑا لیا اور کھولنا شروع کر دیا. یہ ہٹانے لگا ہو تو میری بیٹی مجھے دیکھی کہ میرا باپ محنت کر رہا ہے. بیٹی کے پاس چھوٹا سا دوپٹہ تھا. میری بیٹی دوپٹہ لے کر میرے قریب آتی ہے. جو میرے ماتھے سے جو پسینہ ٹپک رہا تھا میری بیٹی نے ننھے ہاتھ سے میرے پسینے کو پوچھا اور کہا ابو جان آپ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ لائی ہم بھی آپ کی میں کچھ مدد کر دیں. میری بیٹی اپنے ہاتھ سے میرے ہٹانے لگی. کہتے آپ کا مجھے اپنی بیٹی پہ رحم نہیں آیا. میں نے گڑھا کھود کر تیار کر دیا. پھر اپنی بیٹی کو میں نے پکڑا، اسے گڑھے میں میں نے دھکا دے دیا. بیٹی گڑھے کے اندر گر جاتی ہے. میں نے ریت ڈالنا شروع کر دیا. میری بیٹی اب تک سوچ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں. لیکن جب اس کی کمر تک آ گئی تو میری بیٹی مجھ سے مایوس ہونے لگتی ہے اور کہتی ہے بابا مجھے مت مارو، میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گی، آپ کو تنگ نہیں کروں گی. کہتے آپ کا مجھے اپنی بیٹی پہ رحم نہیں آیا. میں بیٹی ڈالتا رہا. جب گلے تک میں نے ریت ڈال دیا میری بیٹی مجھ سے مایوس ہو جاتی ہے. وہ میری اس طرف سے توجہ ہٹا دیا. پھر میری بیٹی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ کی طرف عرض کرتی ہے میں نے سنا ہے کہ بیٹیوں کو جو مارا جا رہا ہے، بیٹیوں کو زندگی دینے والا میرا آخری پیغمبر آئے گا. اے اللہ بیٹیوں کو زندہ مارا جا رہا ہے، انہیں زمین میں دفن کیا جا رہا ہے. بیٹیوں کو مارنے والے مار رہے ہیں. یا اللہ بیٹیوں کو زندگی دینے والے پیغمبر کو کب بھیجے گا؟ یا اللہ پیغمبر کو بھیج دے. ابھی تحیا کر بھی یہ واقعہ سنا رہے ہیں. مصطفیٰ رو رہے ہیں، حضور کی آنکھ سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں. تاریخ میں لکھا ہوا ہے نبی ہی بنا روتے ہیں کہ حضور کی داڑھی شریف گر جاتی ہے اور میرے نبی کہتے تحیا سے ذرا اپنی بیٹی کا واقعہ پھر سے سنا دے. تحیا کا لکھنے سے سناتے ہیں. میرے نبی بھی رو رہے ہیں. میرے آقا نے کہا تحیا یہ واقعہ پھر سے سنا دے. تحیا کا لکھنے واقعہ سناتے ہیں. حضور اتنا روتے ہیں کہ حضور کی داڑھی شریف گر جاتی ہے. میرے نبی نے کہا اے تحیا تیری بیٹی میری آرزو میں مجھے دیکھتے دیکھتے میری انتظار میں تیری بیٹی دنیا سے چلی گئی. لیکن اے تحیا سے میں آج میں بیٹیوں کو مقام بتاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو دونوں بیٹیوں کی پرورش کرے. جو بچیاں بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دے. جب وہ بیٹی اپنے سسرال رخصت ہو کر جاتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں کل وہ میدان محشر وہ انسان جس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی ہے کل وہ آخرت میرے ساتھ ایسے ہی رہے گا جیسے یہ دونوں گولیاں آپس میں ملی ہے. وہ ایسے
साथ मेरे करीब होकर रहेगा। इसलिए बेटियों की फजीलत बयान की। एक दूसरी हदीस में आप फरमाते हैं